بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو 12ویں سحری میں خوش آمدید۔ رمضان میں بول ہماری خصوصی نشریات، ہمارا آپ کا ساتھ انشاءاللہ تعالی رہے گا آخری روزے تک، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ انبیاء کرام کے حوالے سے یہاں پہ جو قصص الانبیاء ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں ان سے بات کی جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ بھی بڑا ضروری تھا سمجھنا جاننا، بیکاز نکاح اور طلاق کی بات آج ہم کریں گے اپنے اس پروگرام میں، اور کوشش یہ رہے گی کہ سب سے ایک اچھا مشورہ، ایک اچھی رائے ملتی رہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں گے اپنے قصص الانبیاء کی طرف۔ آج اللہ کے پیارے نبی کا ایک ایسا واقعہ ہم سننے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، جو ہماری قدم قدم پہ رہنمائی فرماتا ہے۔ آج بات کریں گے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو اللہ نے بہت بلند درجہ عطا فرمایا۔ آپ کا نام قرآن پاک میں 29 بار آیا۔ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جن کی برکت سے اللہ پاک نے کعبہ شریف کی تعمیر کروائی۔ مکہ مکرمہ میں بھی آپ کی برکتوں سے آباد ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان نبی، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس، الحنیف کہہ کر پکارا۔ بت پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا اور کئی بار آیا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شاندار توکل کی۔ آپ نے کس طرح غیر مسلموں کا، مشرکوں کا مقابلہ کیا، کس طرح آپ نے ان کو اپنے مناظرے میں ہرایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، تو وہ آپ کو بلاتے تھے لیکن آپ نہیں جاتے تھے۔ اس قوم کا ایک میلہ ہوا کرتا تھا جہاں بے حیائی کی جاتی تھی، اور وہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بلاتی تھی کہ آپ بھی چلیں اور ہمارے ساتھ لطف و سرور کی محفل میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ ہی منع فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے بت خانے میں گئے جہاں اس قوم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بت بنائے رکھے تھے۔ آپ کو بہت غصہ آیا کہ یہ قوم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کن بتوں کو پوج رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور کسی بت کا ہاتھ توڑا تو کسی کو پورا توڑ کر سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا اس قوم کے بنائے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ اس میلے سے واپس آئے اور اپنے جب جھوٹے خداؤں کا حال دیکھا تو تل ملا گئے کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے یہ حال کیا۔ چنانچہ کسی فرد نے کہا کہ ہماری ہی قوم کا ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان خداؤں کے خلاف بات کرتا ہے اور اللہ کی بات کرتا ہے، یہ کام اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور قوم کی جانب سے پوچھا گیا کہ آیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے؟ جو اس قوم نے کہا وہ قرآن کی سورہ انبیاء میں اس طرح موجود ہے، بولے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پہ جواب دیا کہ اس کام کے بارے میں اس بڑے بت سے پوچھ لو، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا ہے، تمہیں بتائے گا۔ اس قوم نے جواب دیا کہ یہ گفتگو نہیں کرتے، بھلا یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا مظاہرہ کر کے زبردست تبلیغ کی، پھر جو شاندار الفاظ فرمائے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں عطا فرمائے، جو ہمیں سورہ انبیاء میں کچھ اس طرح ملتی ہے۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو تمہیں نفع دے اور نہ تمہیں نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ اس قوم کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، اور واقعی کی بات یہ ہے جو بت بات نہیں کر سکتا، توڑ جوڑ نہیں کر سکتا، وہ کیسے تمہارا خدا ہو سکتا ہے؟ لیکن جس کی آنکھ پر پردے ہوں وہ حق بات دیکھ کر بھی جھٹلا دیتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کر جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کی جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی تیاری کی گئی۔ جب نمرود نے آپ کو جلانے کے لیے ارادہ کیا، اس وقت
وہ آگ اس قدر اونچی تھی کہ اس کے اوپر سے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قریب جا کر اس آگ میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا تھا، کیونکہ جو قریب جاتا وہ بھی جل جاتا. تو گھوپن کے ذریعے یعنی آج کی توپ کے گولے کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اب کفار تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ آگ میں جائیں گے تو واپس نہیں آ پائیں گے، لیکن سبحان اللہ، آپ خلیل اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے. پھر جو اللہ نے فرمایا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے. ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا گیا، انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر دیاں کر دیا. سبحان اللہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اتنی بڑی شعلوں والی شدید آگ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آ گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی پوری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخے مار مار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ اے اللہ، تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے سوا تیری توحید کا پرستار اور کوئی نہیں، تو اگر اجازت دے تو ہم ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر وہ تم سب سے فریاد کریں تو ضرور مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے مدد نہ طلب کریں تو سب سن لو، میں اس کا دوست، حامی اور مددگار ہوں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ بجھا دوں گا. پھر ہوا کا فرشتہ آیا کہ حضور آگ کہیں تو تیز ہوائیں چلا دوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، جب وہ چاہے گا میری مدد ہو جائے گی. آگ میں داخل ہونے کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے، آپ نے جواب دیا کہ مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر اللہ سے اپنی حاجت عرض کیجئے، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے، ذرا غور کیجئے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر غالباً 16 یا 20 سال تھی، جو اس وقت کے مفکرین نے بیان فرمائی. اور اس وقت کا توکل جانے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رہتی دنیا کو توکل کا ایک درس دے دیا. اور پھر آپ کی مدد کیسے ہوئی وہ آپ نے بھی جانا کہ آگ کو حکم ہوا کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاؤ. اگر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سا ایمان پیدا ہو، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. خوبصورت بات. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.